ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے گل پلازا سانحے کے حوالے سے۔ گل پلازا سانحے میں جل کر جان دینے والے معصوم شہریوں کے لیے آج کراچی پریس کلب پر ایک انوکھا نت نیا احتجاج ہوا ہے۔ نوجوانان مہاجر کی جانب سے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے، مگر یہ احتجاج روایتی احتجاج نہیں تھا۔ اس احتجاج میں علامتی جنازے رکھ کر مظاہرین نے صرف شہداء کو ہی نہیں بلکہ اس نظام کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے جو بار بار کراچی کو موت کے دہانے پر دھکیل رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آگ کیسے لگی، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ جب آگ لگی تو حکومت آخر کر کیا رہی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سیکرٹری جنرل نوجوانان مہاجر عمیر مقصودی صاحب۔ عمیر مقصودی صاحب، آپ کو شو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کا۔ عمیر مقصودی صاحب، اس احتجاج کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیا یہ احتجاج جو ہے صرف گل پلازا سانحے کے ذمہ داران کے خلاف ہے یا کراچی کے اہم مسائل بھی اجاگر کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اسامہ بھائی، کراچی کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت پورے دنیا کے سامنے ہے۔ کس طرح سے کراچی کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے کراچی کے وسائل، کراچی کے جو جی ڈی پی ہے، ٹیکس ہے، اس کو استعمال کر کے پورے پاکستان کے اندر لگایا جا رہا ہے۔ لیکن کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے، نہ یہاں پر بجلی میسر ہے، نہ یہاں پر گیس میسر ہے، نہ یہاں بہتر انفراسٹرکچر میسر ہے، نہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ تو ہم نے کراچی کے نوجوانوں نے خاص طور پر یہ سوچا اور ایک منفرد قسم کا احتجاج کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ نظام، وہ سسٹم جو کراچی کے بچوں کو گٹر میں گرنے سے نہیں بچا سکتا، وہ نظام جو کراچی کے نلکوں میں پانی نہیں فراہم کر سکتا، وہ نظام جو کراچی کو بنیادی صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم نہیں کر سکتا، تو اس فرسودہ اور ناپید نااہل نظام کا جنازہ پڑھا جائے اور تمام تر روایتی رسم و رواج کے ساتھ الحمدللہ کراچی کے نوجوانوں نے آج کراچی پریس کلب پر اس کراچی کے بدعنوان نظام کا، سسٹم کا جنازہ پڑھا ہے اور اس فرسودہ نظام کو دفن کر دیا ہے الحمدللہ۔ اچھا عمیر مقصودی صاحب، کیا آپ کی جو جماعت ہے وہ صرف احتجاج تک ہی محدود رہے گی یا آگے بھی کوئی فردر اقدامات ہوں گے؟ دیکھیں اسامہ بھائی، ہم نے آج ہمارا یہ جو احتجاجی مظاہرہ تھا، اس احتجاجی مظاہرے سے ہی ہم نے جو ہے الحمدللہ ایک نئی عوامی احتجاجی تحریک کا آغاز کیا ہے جو کراچی کے حقوق کی جدوجہد کے لیے، کراچی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد کا آغاز کرتی رہے گی، اور جب تک کراچی کو مکمل انصاف اور حقوق نہیں مل جاتے ہم اپنی جدوجہد کا آغاز کرتے رہیں گے اور یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ کراچی موومنٹ کے نام سے ہم نے آج باقاعدہ جو ایک احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کیا۔ اچھا عمر مقصودی صاحب، کراچی میں مستقبل میں اس قسم کے سانحات جیسے گل پلازا کے سانحات ہوئے، آر جے مال، اس طرح کے سانحات روکنے کے لیے آپ کی جماعت کے پاس کوئی واضح پلان، روڈ میپ وغیرہ موجود ہے کہ کس طریقے سے ایسے سانحات سے جو ہے وہ نبرد آزما ہوا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسامہ بھائی اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر کے اوپر تمام تر اختیارات کے ساتھ، تمام تر ایگزیکٹو پاور کے ساتھ جو صوبائی حکومت اور جو شہری حکومت ہمارے اوپر، میں تو مسلط کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ یہ اس شہر کے اوپر مسلط ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کراچی جو کہ ایک معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا، اس کا ایک تجارتی مرکز کس طرح سے جو ہے وہ جل جاتا ہے اور اس کے اندر سینکڑوں شہری جو ہے وہ اس تجارتی مرکز کے اندر بے یار و مددگار حکمرانوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا، بلکہ اس شہر کا میئر جو جس شہر کو میٹروپولیٹن سٹی کہا جاتا ہے، اس شہر کا میئر جو 22 گھنٹے بعد جائے وقوع کے اوپر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد بھی سیاسی بیانات دیتے ہیں، اور پھر ایک وتیرہ یہاں کی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے خاص طور پر بنا لیا ہے کہ کراچی والے جب تک اس ظلم کو سہتے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو وہ لیکن عمیر مقصودی صاحب، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب نے کمپنسیشن کے لیے ابھی جیسے رمضان الکریم کے حوالے سے 1200 اسٹالز گل پلازا کے متاثرین کو دینے کا اعلان کیا پولو گراؤنڈ میں، تو یہ تو ایک طریقے سے ایک اچھا کام بھی تو ہونے جا رہا ہے، جہاں ان کے فیلیئرز دیکھتے ہیں وہاں پہ اچھے کاموں کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں اسامہ بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ جب اپنی گورننس بہتر کریں گے، جب آپ شہر کو ڈیلیور کریں گے، تو آپ کو اس قسم کی چیزیں کرنے کو، دیکھیں اس قسم کے جو واقع
خاص طور پر اگر گل پلازا کی بات کریں تو وہ ایک سانحہ تھا، وہ ایک حادثہ تھا، جی لیکن اس حکومت کی نااہلی نے ہی تو اس کو ایک بڑے سانحے میں منتقل کیا نا۔ جی اگر اس حکومت کی مشینری وقت پر وہاں پہنچتی اور وقت پر اگر وہاں پر سارے حفاظتی اقدامات کیے جاتے، لوگوں کو محفوظ طریقے سے وہاں سے نکالا جاتا، تو نہ اتنا بڑا نقصان ہوتا، نہ وہاں پر اتنی زیادہ جو ہے وہ جانوں کا نقصان ہوتا، نہ پھر جو ہے وہ میئر صاحب کو یا وزیر اعلیٰ صاحب کو وہاں پہنچ ٹھیک کر ہے ٹھیک ہے 1 کروڑ روپیہ تو کا عمیر مقصودی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اس سے حکمرانوں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ آئے گا؟ دیکھیں یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایک جو احتجاج اپنا آج کیا ہے، اس احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور جب تک حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رہیں گی، جب تک یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، جب تک یہ کراچی کے لیے سیریس نہیں ہوں گے، ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ آج ہم نے کراچی پریس کلب پر احتجاج کیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کی ہر چوک چوراہے کے اوپر بھی احتجاج کریں گے، کراچی کی مرکزی چوراہوں پر بھی احتجاج کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی اچھا تو عمیر ہم مقصود صاحب، عوام یہ سوال کر رہی ہے، عوام نے آج آپ کا احتجاج دیکھا، بڑی پذیرائی بھی ملی، ایک منفرد انداز میں احتجاج ہوا ہے، علامتی جنازے بھی رکھے گئے تھے، تو کیا یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ احتجاج جو ہے وہ پریس کلب سے اب آگے بھی بڑھے گا، محدود نہیں رہے گا کراچی پریس کلب تک؟ جی بالکل، میں نے آپ سے کہا نا کہ آج ہم نے باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا ہے، ایک ایسی تحریک، ایک ایسی عوامی احتجاجی تحریک جس کے اندر نوجوان شامل ہوں گے۔ دیکھیں اس شہر کے نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، وہ اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں سڑکوں پر۔ نوجوانان مہاجر نے آج کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کر کے سڑکوں جی پہ نکل کر کراچی کے عوام کو، کراچی کے شہریوں کو، کراچی کے نوجوانوں کو ایک حوصلہ دیا ہے کہ یہ نوجوان سڑکوں پر نکلیں گے تبھی ان کے مسائل حل ہوں گے، اور آئندہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی، سندھ اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کراچی کے عوام جو ہے وہ اس ظلم کے خلاف اب یکجا ہو کر، یکجہتی کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ عمیر مقصودی صاحب، کراچی کی ایک نمائندہ جماعت نے جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ آپ سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ لوگ وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو؟ دیکھیں اسامہ بھائی، اس شہر کا شہری تو جو ہے وہ صبح جب کام کے لیے نکلتا ہے تو تب بھی اس کو نامعلوم گولی آ کر اس کے سینے میں پیوست ہو جاتی ہے، کوئی ڈمپر آ کر اس کو مار دیتا ہے، کہ کوئی اپنے کاروبار کے لیے کسی پلازا کی دکان کھولنے کے لیے جاتا ہے یا کوئی شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جل کر جھلس کر مر جاتا ہے۔ حکومتی نااہلی تو قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری جانوں کی کہیں پر بھی کوئی حفاظت نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں اپنے احتجاج کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا پڑے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ناگوار گزرے اور وہ کراچی کے نوجوانوں پر، کراچی کے شہریوں پر، کراچی کے بیٹوں کے اوپر واٹر کینن برسانا چاہیں، ڈنڈے برسانا چاہیں یا گولیاں برسانا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن کراچی کے شہری اس اذیت سے اب جو ہے وہ بیدار آ چکے ہیں، اور کراچی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا عمیر مقصودی صاحب، آخری سوال کرنا چاہوں گا، جد و جہد کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اس جد و جہد کو مزید مؤثر کیسے بنائیں گے، کس طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے؟ کیونکہ اس وقت کراچی بھی جو ہے وہ مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں میں بٹا ہوا ہے، تو کس طریقے سے آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگ آ کے جد و جہد کا آغاز کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں اس وقت صورتحال شہر کی یہ ہے کہ کراچی کی یا پورے سندھ کی حکمراں جماعت ہو یا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جتنی بھی سیاسی جماعت ہو، جتنے بھی سیاسی قائدین یا لیڈر موجود ہیں، ان سب سے کراچی کے نوجوان بیدار آ چکے ہیں، اور کراچی کے نوجوان اب ایک نئی آواز کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جو خالصتاً کراچی کی آواز ہو، کراچی کے نوجوانوں کی آواز ہو، تو وہ ہم آواز بننے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم ہی تھے جو نوجوانان مہاجر کی صورت میں سوشل میڈیا پر منفرد قسم کے احتجاج اپنے ریکارڈ کراتے رہے ہیں۔ مجھے بھی گن لو کے نام سے ہم نے جو فیک سینسس تھا اس کے حوالے سے ایک 2021 کے اندر احتجاج ریکارڈ کرایا سوشل میڈیا پہ، علاوہ ہم کراچی کے مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، تب بھی ہمیں یہ سننے کو اور تانا سننے کو ملتا ہے 40 سال 35 سال یا 50 سال پرانی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ یہ چند نوجوان ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ہی متحرک رہتے ہیں، تو ہم سوشل میڈیا پر متحرک ہیں، سوشل میڈیا پہ متحرک رہ کر مطلب اب عملی جد و جہد کا آغاز کر دیا ہے؟ سوشل میڈیا پر رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور الحمدللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم سڑکوں پر نکل کر بھی اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ کرواتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے عمیر مقصودی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے احتجاج کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ناظرین، آج کے مظاہرے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کراچی کے شہری اب خاموش نہیں رہیں گے، وہ اپنے حقوق کے لیے سوال اٹھاتے رہیں گے۔ یہ احتجاج ایک واضح پیغام ہے کہ اب صرف لاشیں اٹھانے کا وقت نہیں، اب نظام کا حساب لینے کا وقت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔